بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، دفاع صحابہ سیریز میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے فضائل و مناقب کے حوالے سے۔ اب جانتے ہیں ہم نے اپنے دیگر سابقہ پروگرامز کے اندر اہل بیت کے حوالے سے اور دیگر کبار صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کے حوالے سے شیخ صاحب سے ان کے مقام و مرتبے کے حوالے سے شرعی رہنمائی حاصل کی۔ ہم مشکور ہیں کہ آج بھی شیخ فؤاد بٹوی حافظہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وقت دیا۔ شیخ بہت شکریہ آپ کا، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر۔ آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ، حیاک اللہ۔ شیخ صاحب، سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں آپ ان کا مختصر تعارف بیان کر دیجئے کہ ان کے جو فضائل و مناقب ہیں وہ بھی ہم جانیں گے اس پروگرام کے اندر۔ سب سے پہلے تو آپ ان کے بارے میں ان کا مختصر تعارف بیان کر دیجئے، کیا ہے؟ جی بہت شکریہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والا، اما بعد۔ سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی کنیت ابو محمد ہے۔ ابو محمد حسن بن علی بن ابی طالب بن عبد المطلب ابن ہاشم رضی اللہ تعالی عنہ وعن ابیہ وعن جمیع صحابتی اجمعین۔ حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم علیہ السلام کے نواسے ہیں، نواسۂ رسول ہیں، اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور سیدنا علی بن ابی طالب کے لخت جگر ہیں، اور نبی علیہ السلام کے پھول ہیں، اور نبی علیہ السلام کے مخلوقات میں سب سے زیادہ مشابہ اور شبیہ رسول ہیں۔ نبی علیہ السلام کے مخلوقات میں سب سے زیادہ مشابہ اور آپ سے جو ہے وہ مشابہت رکھنے والے ہیں، اور فاطمہ اور علی رضی اللہ تعالی عنہما کے سب سے بڑے بیٹے ہیں، اولاد میں سب سے بڑے ہیں، اور یہ وہ حضرت علی کے لخت جگر ہیں کہ جن کو نبی کریم علیہ السلام نے جب یہ رمضان میں 3 ہجری کو پیدا ہوئے تو اس وقت اللہ کے نبی علیہ السلام نے خود ان کو گڑتی دی اور اپنا لعاب مبارک جو ہے ان کے منہ میں داخل کیا۔ اور حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما، ان دونوں کا نام خود اللہ کے نبی نے رکھا۔ ان کا نام حسن اور دوسرے بیٹے کا نام حسین رکھا، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کا نام حسن اور حسین اس وجہ سے رکھا چونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو اچھا فعل بہت پسند تھا، اچھا کلمہ، اچھا نام، اچھا فعل۔ تو اس کے اندر چونکہ معنی ہے حسن، حسن کا معنی اچھا ہوتا ہے، بہت عمدہ، اور حسین تو بہت عمدہ اور بہت اعلیٰ اور بہت اچھا، تو اس وجہ سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اچھا فعل لے کر جو ہے وہ ان کا نام حسن اور حسین رکھا ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نبی علیہ السلام کا بہت گہرا تعلق تھا، بہت زیادہ محبت اور بہت زیادہ لگاؤ تھا، اور اس قدر اللہ کے نبی علیہ السلام کو حضرت حسن سے محبت تھی کہ کثرت سے آپ اللہ کے نبی ان کو بوسہ دیا کرتے تھے، حتیٰ کہ جو حضرت حسن کے منہ سے بچے جب گفتگو کرتے ہیں شروع میں تو ان کے منہ سے جاگ نکلتی ہے، اللہ کے نبی جاگ پہ بوسہ دے دیتے تھے، اور صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی حضرت حسن کے منہ کے اندر اپنی زبان داخل کرتے تھے، کبھی ان کی زبان کو چوستے تھے، کبھی اپنی زبان ان کے منہ کے اندر داخل کر دیتے تھے۔ جب وہ نبی علیہ السلام کی داڑھی کے ساتھ کھیل رہے ہوتے تھے گود کے اندر بیٹھ کر، تو اس وقت سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ کے اندر اللہ کے نبی اپنی زبان مبارک جو ہے وہ داخل کرتے تھے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ حضرت حسن کا اتنا زیادہ لگاؤ تھا کہ اللہ کے نبی اگر سجدے کی حالت میں ہوتے تو حضرت حسن آ کر آپ کے اوپر سوار ہو جاتے، اور اللہ کے نبی اپنے ہاتھ سے ان کو اوپر اچھے طریقے سے بٹھا دیتے اور سجدہ لمبا کر دیتے، اور سجدہ لمبا کر دیتے تاکہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے اوپر جو ہے وہ اطمینان کے ساتھ بیٹھیں، بچے کا ایک شوق ہوتا ہے وہ پورا کر لیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کی وفات جو ہے وہ 50 ہجری کو مدینہ میں ہوئی۔ کہا جاتا ہے کہ ان کو زہر دیا گیا تھا، اور زہر دینے والے بھی وہی تھے جن کو حضرت معاویہ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے درمیان جو صلح ہوئی تھی، اس پر ان کو جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ ایک پریشانی تھی، اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ صلح ہو اور مسلمانوں کی 2 جماعتوں کے درمیان جو ہے وہ اتفاق اور اتحاد جو ہے یہ قائم ہو۔ تو 50 ہجری میں سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی وفات ہوئی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت زیادہ شادیاں کیں جیسا کہ ان کے بارے میں معروف ہے، اور اس وجہ سے ان کی اولاد بھی بہت زیادہ تھی، رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعن ابیہ وعن صحابۃ اجمعین۔ شیخ صاحب، احادیث کی روشنی میں سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپ فضائل اور مناقب بیان کر دیجئے۔ جس طرح بھی آپ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باقاعدہ سجدے کی حالت میں آپ اوپر بیٹھ جاتے تھے، تو ہمیں اور بھی اس طرح کی احادیث ملتی ہیں جن کے اندر اس طرح کے کئی اور مزید اس طرح کے واقعات ہوں جو ان کے فضائل کے اوپر؟ دیکھیے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے فضائل بہت زیادہ ہیں،
لیکن افسوس ہے کہ کچھ لوگ اہل بیت کی محبت کا دعویٰ کرنے والے وہ ان کا ذکر نہیں کرتے، بہت کم کرتے ہیں، بہت کم کرتے ہیں، بلکہ میں اگر یہ کہوں کہ کرتے ہی نہیں تو یہ کوئی جھوٹ نہیں ہوگا۔ اگر تو اہل بیت کی محبت میں ہم واقعہ ہی سچے ہیں تو پھر ہمیں سب اہل بیت کی محبت میں یہ فضائل بیان کرنے چاہیے، اور جو فضائل جس کے ہیں، جو جس کا مقام ہے وہ اس کو دینا چاہیے۔ بے شک یہ تو ظلم ہے کہ ہم اہل بیت میں سے کچھ لوگوں کے فضائل کے اندر مبالغہ کر کے ان کو الوہیت کا درجہ دے دیں، اور کچھ کو ہم ذکر ہی نہ کریں، یا پھر ان کو نظر انداز کر دیں، یا پھر ان کو اہل بیت سے نکال ہی دیں۔ تو یہ دیکھیں کہ ایک ظلم ہے، اور یہ اصل محبت نہیں ہے۔ بے شک تو اس وجہ سے ہم اہل سنہ جو ہے، ہم پورے فخر سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم اہل بیت سے صحیح محبت کرنے والے ہیں، اور ہم جو جس کا حق ہے اہل بیت میں سے وہ اس کو دیتے ہیں، اور ہر ایک کے فضائل اور مناقب کو ہم بیان کرتے ہیں۔ سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما کے اتنے زیادہ فضائل ہیں کہ ہمارا یہ پروگرام اس کے لیے کافی نہیں ہے، پھر بھی میں کوشش کرتا ہوں چند ایک فضائل جو ہیں وہ نبی کریم علیہ السلام سے، کیونکہ فضائل دو طرح کے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو صرف حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ خاص ہیں کچھ حدیث، اور کچھ ایسی جس میں حسن و حسین دونوں کے فضائل اور مناقب ہیں۔ تو ہم انشاءاللہ حضرت حسن کے جو صرف فضائل ہیں ان کو ذکر کریں گے، اور پھر جب حضرت حسین کے فضائل کی بات کریں گے تو پھر اس کے ساتھ حضرت حسن کے جو فضائل ہیں ان کو بھی، جو جن حدیث کے اندر دونوں کے فضائل ہیں ان کو انشاءاللہ ہم مشترکہ فضائل کو جو ہے وہ ذکر کریں گے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی احادیث مروی ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، جیسا کہ صحیح بخاری میں ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت حسن کا معانقہ کیا، یعنی ان کو گلے لگایا، اور یہ اکثر اللہ کے نبی علیہ السلام کا عمل رہا ہے کہ جب بھی آپ جو ہے وہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے، اور یہی حضرت حسین کے ساتھ بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کا یہی جو ہے وہ طرز عمل رہا ہے، آپ جب بھی حسن کو دیکھتے تھے آپ ان کو گلے لگا لیتے تھے اور ان سے محبت کرتے تھے اور ان کو دباتے تھے۔ اسی طرح حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور یہ صحیح درجے کی روایت ہے، بلکہ بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ایک دن منبر پر تشریف فرما تھے، اور آپ کے ساتھ حضرت حسن بھی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جو ہیں کبھی لوگوں کی طرف دیکھتے ہیں اور کبھی حضرت حسن بن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی طرف دیکھتے ہیں، اور پھر اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ابنی ہادہ سید، ابنی ہادہ سید، کہ میرا یہ بیٹا سید اور سردار ہے، بڑا ہے، بڑے پن کا مظاہرہ کرے گا۔ کیا بڑے پن اس کے اندر ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا وَلَعَلَّ اللَّهَ أَن يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، شاید کہ اللہ تعالیٰ، یعنی شاید یہاں بمعنی وَلَعَلَّ یقین کے لیے، یقیناً اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے دو بڑی مسلمانوں کی جماعتوں کے درمیان جو ہے وہ صلح کروائے گا، اور یہ صلح کا سبب بنے گے۔ اور یہی حضرت حسن کا بڑا پن تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہما، کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہما جب حضرت معاویہ کے درمیان اختلاف ہوا اور دونوں جماعتیں آمنے سامنے ہوئیں، کچھ لوگوں نے حضرت حسن بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ بن علی بن ابی طالب کی بیعت کر لی، اور کچھ لوگوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اہل شام ان کے ساتھ تھے حضرت علی کی شہادت کے بعد۔ تو جب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دیکھا کہ اگر یہ لڑائی ہو جاتی ہے تو اس وجہ سے مسلمانوں کے دونوں طرف سے بہت زیادہ خون بہے گا، اور اس وقت بعض صحابہ کرام نے حضرت حسن بن ابی طالب بن علی بن ابی طالب کو یہ حدیث یاد کروائی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے آپ کے بارے میں یہ فرمایا تھا۔ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ کیوں نہ میں آج سردار بن جاؤں۔ تو حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس وقت حضرت معاویہ کے ساتھ چند شروط کے ساتھ جو ہے وہ صلح کر لی تھی، اور اپنے آپ کو جو ہے خلافت سے علیحدہ کر لیا تھا، اور اس کے بعد دونوں کے درمیان مودت اور محبت باقی رہی ہے، جیسا کہ تاریخ اور حدیث کی کتابیں اس بات کی شاہد ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی حسن و حسین کو دیکھا کرتے تو فرماتے تھے مرحباً بابن النبی، کہ اہلا وسہلا مرحباً بابن النبی، ان کی ترغیب کیا کرتے تھے پرجوش طریقے سے، اور بہت ان کا احترام اور محبت ان کو دیا کرتے تھے، ان کا احترام کیا کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور یہ روایت جو ہے وہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے، بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا رأیت الحسن ابن علی علی عاتق النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہو یقول، کہ میں نے حضرت حسن بن علی کو اللہ کے نبی علیہ السلام کے کندھوں پر دیکھا، اور اللہ کے نبی یہ فرما رہے تھے اللہم انی احبہ فاحبہ، اللہم انی احبہ فاحبہ، کہ اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو، اللہ اس سے محبت کرنا شروع کر دو، اس سے محبت کرو۔ تو صحیح بخاری کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہ الفاظ مروی ہیں،
اور اس کے اندر ایک واقعہ ہے. واقعہ یہ کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ مدینہ کے بازار میں گئے اور وہاں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اچانک بچوں کو دیکھا یا کچھ بھی, تو اچانک آپ کو حضرت حسن یاد آئے. تو آپ نے کہا کہاں ہے وہ چھوٹا بچہ, یعنی مراد حضرت حسن تھے, ان کو لے کر آؤ. تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہما جب دور سے دیکھا کہ وہ آ رہے ہیں, ان کو لایا گیا. تو اللہ کے نبی نے محبت سے, جیسے کوئی والد اپنے بیٹے کی طرف ایسے ہاتھ بڑھاتا ہے, آپ نے دور سے ایسے ہاتھ بڑھائے اور آگے سے حضرت حسن نے بھی اپنے ہاتھ بڑھائے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ حضرت حسن کو اٹھایا اور اپنے کندھوں پر بٹھا لیا, اور آپ نے اس وقت یہ فرمایا اللہم انی احبہ فاحبہ, کہ اللہ میں اس بچے سے محبت کرتا ہوں, حسن سے, تم بھی اس سے محبت کرو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, صحیح بخاری کے اندر یہ موجود ہے کہ جب یہ روایت بیان کرتے ہیں, یہ واقعہ بیان کرتے ہیں, تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ فما کان احد احب الی من الحسن ابن علی بعد ما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہتے ہیں کہ اس کے بعد میرے نزدیک کوئی شخص اتنا محبوب نہیں ہے جتنے حسن بن علی ہیں, کیونکہ میں نے نبی کو جب یہ کہتے ہوئے سنا کہ اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں, تم بھی اس سے محبت کرو, تو کیوں نہ ہو کہ میں ابو ہریرہ اس سے محبت نہ کروں جس سے اللہ کے نبی نے محبت کی اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ محبت کی ہے. اسی طرح اور بھی بہت ساری احادیث ہیں جن کے اندر جو ہے وہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے فضائل و مناقب جو ہیں وہ بیان ہوئے ہیں, لیکن یہ معروف احادیث ہیں جو ناظرین کے سامنے میں نے ذکر کی ہیں. صحیح. اچھا شیخ صاحب, یہ تو آپ نے باقاعدہ عمومی جو ان کے فضائل ہیں ان کے بارے میں بات کر دی, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے کتنی محبت کرتے تھے یہ آپ نے بیان کیا. اب جس طرح آپ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بیان کیا ہے کہ وہ آپ سے اتنی زیادہ محبت کرنے لگ پڑے اس حدیث کے بعد, رسول اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان اقدس کے بعد, تو جو دیگر صحابہ کرام ہیں کیا وہ بھی اسی طرح آپ سے محبت کرتے تھے, یا ان کا اختلاف جس طرح عمومی طور پہ بیان کیا جاتا ہے, ہمارے کچھ ایسے افراد ہیں معاشرے میں جو کہ اختلافات بیان کرتے رہتے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کے درمیان, تو دیگر صحابہ کرام کا آپ کے ساتھ کیسا تعلق تھا, محبت تھی؟ دیکھیے, ہمیں متعدد ایسے واقعات ملتے ہیں کہ جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جیسے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے محبت تھی, اسی طرح صحابہ کرام بھی حضرت حسن اور حسین دونوں سے محبت کرتے تھے اور اہل بیت سے محبت کرتے تھے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ مروی ہے صحیح بخاری کے اندر, وہ فرماتے ہیں کہ لم یکن احد اشبہ بن نبی صلی اللہ علیہ وسلم من الحسن ابن علی, کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے زیادہ مشابہ حسن بن علی سے کوئی نہیں تھا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آتا ہے کہ وہ حضرت حسن کو اپنے کندھوں پر بٹھا لیتے تھے اور کہتے تھے بی ابی شبیہ بن نبی لا بعلی و علی یضحک, کہ حضرت ابو بکر حضرت حسن کو کندھوں پر بٹھا لیتے تھے اور ساتھ کہتے تھے میرے باپ آپ پہ قربان ہوں. کون کہہ رہے ہیں؟ صدیق اکبر ابو بکر صدیق فرما رہے ہیں میرے باپ آپ پہ قربان ہوں. کسی ایسے شخص پہ باپ قربان کیا جاتا ہے نا, ماں باپ جس سے محبت ہوتی ہے, تو فرماتے ہیں بے ابی شبیہ بن نبی لا بعلی, کہ میرے باپ آپ پہ قربان ہوں, آپ اللہ کے نبی کے زیادہ مشابہ ہیں, علی کے مشابہ نہیں. اور حضرت علی یہ سن رہے ہوتے تھے اور ہنس رہے ہوتے تھے, صحیح بخاری کے اندر موجود ہے. اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے امام حاکم نے مستدرک حاکم میں صحیح سند کے ساتھ یہ روایت ذکر کی ہے. حضرت حسن کو جب حضرت ابو ہریرہ نے دیکھا تو ان کو فرمانے لگے کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبل بطنک, کہ میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا وہ آپ کے پیٹ پر بوسہ دے رہے تھے. اللہ کے نبی کو میں نے دیکھا ہے حسن کہ وہ آپ کے پیٹ پر بوسہ دے رہے تھے. فخشف الموضع الذی قبل رسول صلی اللہ علیہ وسلم حتی اقبلہ, اس جگہ سے کپڑا ہٹاؤ, میں چاہتا ہوں کہ اسی جگہ پر بوسہ دوں جس جگہ پر نبی کائنات نے آپ کے پیٹ پر بوسہ دیا. تو روایات میں موجود ہے وکشف فقبلہ, حضرت حسن نے اپنا پیٹ ننگا کیا, حضرت ابو ہریرہ نے وہاں بوسہ دیا جہاں اللہ کے نبی بوسہ دیا کرتے تھے. اسی طرح امام حاکم نے ہی مستدرک حاکم میں ابو سعید مقبری کے طریق سے یہ حدیث روایت کی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ ایک دفعہ تابعین کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, مجلس حدیث کے اندر حدیث بیان کر رہے تھے, تو سیدنا حسن بن علی گزرے پاس سے, انہوں نے سلام کہا تو باقی لوگوں کو پتہ چل گیا لیکن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ نہ چلا. تو جب وہ گزر گئے تو لوگوں نے کہا کہ حضرت ابو ہریرہ کو مخاطب کر کے کہا کہ یہ حسن بن علی جا رہے ہیں. تو حضرت ابو ہریرہ دوڑے پیچھے, اپنی مجلس حدیث کو چھوڑ دیا اور تابعین کی مجلس کو چھوڑ کر فوراً پیچھے دوڑے اور پیچھے سے جا کر کہتے ہیں وعلیک السلام یا سیدی, آپ پر بھی سلام ہو ایسے. اور پھر ساتھ فرماتے ہیں میں نے اللہ کے نبی سے سنا, آپ فرما رہے تھے انہ سیدن, یہ سردار ہے, انہ سیدن, یہ سردار ہے. اور اسی طرح وہ میں نے ابھی صحیح بخاری کے حوالے سے یہ قول نقل کیا اور امام حاکم نے بھی مستدرک حاکم میں یہ روایت کی ہے اور فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے تھے لا ازال احب هذا الرجل,
اس آدمی سے مجھے محبت ہو گئی ہے اور ہمیشہ کے لیے محبت ہو گئی ہے، بعد اس کے کہ جب میں نے اللہ کے نبی کے ساتھ دیکھا، جو اس اللہ کے نبی کو دیکھا، اس کے ساتھ جو معاملہ کر رہے تھے، اس سے مجھے پتہ چلا کہ نبی کو اس سے محبت ہے تو میں اس سے محبت کیوں نہ کروں۔ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ حضرت حسن حضرت اللہ کے نبی کی گود کے اندر تشریف فرما ہے اور اللہ کے نبی کی داڑھی میں انگلیاں اپنی داخل کر رہے ہیں اور اللہ کے نبی ان کے منہ کے اندر اپنی زبان مبارک جو ہے وہ داخل کر رہے ہیں، اور آپ ساتھ فرما رہے ہیں اللہم انی احبہ فاحبہ، کہ اللہ میں حسن سے محبت کرتا ہوں تم اس سے محبت کرو۔ اسی طرح حضرت معاویہ جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جی نعوذ باللہ ان کے آپس میں کوئی بعد میں بھی ایسی عداوت تھی، کوئی ایسی بات نہیں، حضرت معاویہ کے طریق سے ان سے امام احمد بن حنبل نے اپنی سند کے ساتھ روایت کی کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ دیکھیں دشمن کے فضائل بیان نہیں کرتا، حضرت معاویہ سے صحیح سند کے ساتھ مسند احمد میں روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمس لسانہ او قال شفتیہ، کہ میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا کہ آپ حضرت حسن کی زبان چوس رہے تھے، آپ حضرت حسن کی زبان چوس رہے تھے یا ان کے ہونٹوں کو منہ میں ڈال کے چوس رہے تھے، یعنی مراد حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ، اور آپ ساتھ فرما رہے تھے وَإِنَّهُ لَن يُعَذَّبُ لِسَانٌ أَوْ شَفَتَانِ يَمُسُّهُمَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی ان کو عذاب، ان ہونٹوں اور اس زبان کو کبھی عذاب نہیں ہو سکتا جن کو اللہ کے نبی نے چونسا ہو، اور جن کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو ہے وہ اپنی زبان میں اپنے منہ مبارک میں داخل کر کے جو ہے وہ محبت کا اظہار کیا ہو۔ امام حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے مناقب اور فضائل کو ذکر کیا تو وہاں انہوں نے کئی چیزیں ذکر کی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ صدیق اکبر بھی حضرت حسن و حسین کی بڑی محبت ان سے کیا کرتے تھے، تعظیم ان کی کیا کرتے تھے اور ان کا احترام کیا کرتے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی طرح ان سے محبت کرتے تھے اور ان کے ساتھ جو ہے وہ احترام کے ساتھ پیش آتے تھے، اور پھر وہ نقل کرتے ہیں کہ حضرت علی کو بھی حضرت حسن سے بڑی محبت تھی، بلکہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن حضرت حسن کو فرمانے لگے کہ میں چاہتا ہوں میری زندگی میں میرے سامنے تم خطبہ دو اور میں سنوں۔ تو حضرت حسن فرماتے ہیں کہ ابا جی میں خطبہ دوں اور آپ سنیں، مجھے تو ڈر لگتا ہے بھئی، آپ کے سامنے میں تو خطبہ نہیں دے سکتا۔ حضرت علی نے فرمایا کہ ٹھیک ہے میں چلا جاتا ہوں۔ وہ حضرت حسن نے فرمایا کہ میں خطبہ اس شرط پہ دوں گا کہ آپ یہاں سے چلے جائیں، یعنی آپ میرے سامنے نہ ہوں۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجلس سے اٹھ گئے اور حضرت علی جا کے چھپ کے سننے لگ گئے، یعنی وہاں سے اٹھ گئے لیکن سائڈ پہ جا کے چھپ کے جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں جا کر جو ہے وہ سننے لگ گئے۔ تو حضرت حسن نے اتنا فصیح اور بلیغ خطبہ دیا کہ حضرت علی کی توقع میں بھی نہیں تھا، لیکن امید تھی ان کو، لیکن یہ کہ انہوں نے اتنی فصاحت و بلاغت کے ساتھ خطبہ دیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبت میں آ کر اور جو ہے وہ ان سے جو یعنی ان کے اندر جو یہ خوبیاں دیکھیں تو حضرت علی کی زبان سے یہ الفاظ قرآن کریم کی بلکہ یہ آیت کا جز جو ہے وہ پڑھنے لگ گئے، ذریۃ بعضھا من بعض واللہ سمیع علیم۔ اور اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بھی، جیسے امام ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ نے البدایہ والنہایہ کے اندر نقل کیا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس حسن و حسین کی سواری آگے ان کی لگام پکڑ کے چلتے تھے، یعنی حضرت حسن و حسین سوار ہوتے اور عبداللہ ابن عباس مفسر قرآن حبر الامہ وہ حضرت حسن و حسین کی سواری کی لگام پکڑ کر جو ہے وہ چلتے تھے احترام اور محبت کے ساتھ۔ اسی طرح حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فجر کی نماز پڑھتے تو بیٹھے رہتے مسجد کے اندر، ذکر و اذکار کرتے حتیٰ کہ جو ہے وہ سورج طلوع ہو جاتا، اور جب سورج بلند ہو جاتا تو اس وقت امہات المومنین کے گھروں کے اندر جا کر ان کو سلام کرتے تھے۔ امہات المومنین کے ایک ایک کے گھر کے اندر جاتے روزانہ، یہ ان کا معمول تھا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا، کہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد سورج طلوع ہونے تک مسجد کے اندر ذکر و اذکار کرتے، لوگ ان کے پاس آتے مسائل پوچھتے، اور جب سورج طلوع ہو کر کافی بلند ہو جاتا پھر امہات المومنین میں سے ہر ایک کے حجرے کے پاس جا کر ان کو سلام کرتے اور پھر اپنے کام کے لیے جو ہے وہ چل دیتے تھے۔ یہ ہے حسن بن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ بہت شکریہ شیخ، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مزید رحمت و برکتوں سے نوازے اور آپ کے علم میں اضافہ فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حسن و حسین کریمین کی محبت سے سرشار رکھے، اور ان کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے اور دیگر صحابہ کرام کا تھا ہمارا بھی اس طرح بنا دے۔ ناظرین اکرام، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام جس کے اندر شیخ صاحب نے سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب بیان کیے۔ انشاءاللہ ہم دیگر موضوعات کے ساتھ بھی حاضر ہوتے رہیں گے۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں۔ تب تک کے لیے آپ ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔